دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک بات زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اپنی معنویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا اہل فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو، اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ صدقات کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی جاذبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا اور اس توجہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی، وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا اجر، یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوء خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کہ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہوگی۔ یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں، جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں، اسے نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہوتی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، ایک کام کیا جائے گا، اس کے فضائل ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ہوگا، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوگی، درد دل پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر ڈھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اس پر فرض ہے نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی، اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ میں موجود ہے، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توق بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا، ہوگا وہ مال ہی۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سانپ کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لایا جائے گا، بخاری میں موجود ہے۔ کیوں صحیح طور پر حساب کر کے، توجہ کر کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو، اگر آپ مال کے نصاب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ دینا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن نہ کریں گے تو اس کی سزا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ڈر گئی، پریشان ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں. تو جو لوگ بھی مال کے نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرے گی، فائدہ بھی کرے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنے گی. اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سانپ بنتا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کی جائے، اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، کسی سستی کا شکار نہ ہوا جائے، لیت و لالا کا شکار نہ ہوا جائے، بہانے بازی نہ کی جائے. اس فرض کو فرض جانتے ہوئے، انتہائی حساس مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی فوری ادائیگی کا اور احتیاط سے بندوبست کیا جائے. اور پھر یہ کہ اس کے جو آداب ہیں، جو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھتا ہے، ان آداب کا بھی پوری طور پہ خیال رکھا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ حسن نیت سے ادا کی جائے. زکوٰۃ کوئی پتھر پھینکنے والا عمل نہیں ہے کہ جیسے بھی پھینک دیں گے، خوش دلی سے پھینکیں یا بد دلی سے وہ لگ جائے گا. یہ زکوٰۃ تو اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے. صدقہ کو پتھر پھینکنے والا عمل تو نہیں کہ جیسے بھی پھینک کے لگ جائے گا. یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. تو حسن نیت، ارادہ حسین دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقات دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہو رہا ہے. تو حسن نیت پہلی بات. اور دوسری بات، ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے، ہر قسم کے ریا سے بچا جائے. یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے. تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. اور پھر جسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے. ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے، یہ تو میرے سونے کا ٹائم تھا، کل آئیے گا، پرسوں پتہ کر لیجئے گا، ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے، آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے. معاذ اللہ، آپ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو اللہ نے جب دیا ہے تو کرم سے دیا ہے. تو جب یہ ذہن ہو کہ مجھے کرم سے ملا ہے تو پھر دیتے وقت تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہیں دی جائے. قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا. اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے ایذا دے کر ان کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. تو کبھی بھی اس شخص کو جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پر بھی کسی اذیت میں مبتلا. اگر قرآن مجید کے یہ دو لفظ سمجھ لیے جائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا
صدقاتکم بالمن والعزا، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر تو انسان جو لینے آئے اس کا اعزاز کرے، اسے ہر تکلیف سے بچائے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے اپنا صدقہ باطل نہیں کرنا، کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی سامنے والے کو۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ عمدہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے، اچھی چیز اللہ کے حضور پیش کی جائے، مالک کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو پھر خاص چیز پیش کی جائے۔ جو لوگ محبوب کو تحفہ دیتے ہیں وہ بڑا قیمتی تحفہ خرید کے لاتے ہیں اور پتہ ہے بڑا قیمتی ہے، پھر بھی اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کسی خاص جگہ پہ اس کو پیک کرتے ہیں، اس کے اوپر پھول لگائے جاتے ہیں، بڑے حسین انداز میں اپنے پیاروں کے لیے تحفے بھیجے جاتے ہیں، گلدستے منگائے جاتے ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری محبت کی جگہ ہے۔ لوگ بڑے اعزاز کے ساتھ تحفے روانہ کرتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، رب رسول کی رضا کے لیے دینا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اگرچہ اس نے نقشہ تو کربلا کا کھینچا ہے، لیکن اس نے کہا تھا لاش اکبر دی ویکھ حسین کیا، گل یار دی گلو نہیں لائی دیے، دائم سونے محمد دے نام اتوں سونی چیز ہی وارنی چاہی دیے۔ دیکھو ان کے نام پہ دینے لگے ہیں تو پھر ہم نے کس طرح کے نگینے دیے ہیں، کس طرح کا حسن دیا ہے، کیا کچھ نکال کے پیش کر دیا ہے۔ دھرتی نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے نہ کبھی بعد میں دیکھے گی۔ تو عمدہ مال پیش کیا جائے، اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، ہمیشہ حلال اور طیب ہی اس کی راہ میں پیش کیا جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کہ پھر یہ ماحول نہ بنایا جائے کہ میں بانٹوں گا تو لوگوں کی نظریں اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ شکر گزاری لوگ میری کریں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سامنے نظریں جھکاتے ہوئے گزریں گے۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ تو تمہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں کھانا، نہ تم سے وہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ کہ تم ان کی شکر گزاری کرو۔ اللہ کے بندوں کی تو شان یہی ہے کہ وہ تمہیں جب کھانا کھلائیں گے تو اس لیے کھلائیں گے کہ اللہ راضی ہو، وہ تو نہیں چاہتے نہ تم کوئی جزا دو نہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبصورتیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔